ملک صاحب، اس سے پہلے کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان پہ آؤں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے پاکستان کے صوبہ سندھ پہ قبضہ کرنے کی دھمکی دی ہے، اس پہ جو ہماری حکومت کا رد عمل ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے، اور ان حالات میں جب خاص کر ہماری قومی ٹیم ایک ورلڈ کپ کے اس سلسلے میں ہندوستان میں بھی موجود ہے، تو اس طرح کی اشتعال انگیزی اور اس طرح کے بیانات وہ ہر صورت قابل مذمت ہیں۔ اس میں مجھے کوئی یہ کہنے میں کوئی وہ آر نہیں ہے کہ ہمارے فارن آفس کو اور ہماری گورنمنٹ کو یہاں پہ جو ہائی کمیشن انڈین ہے ان کے لوگوں کو بلا کر ان کو بڑے سخت الفاظ میں اس کے اوپر اپنی تشویش کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ ایک اس کی کنڈمنیشن جو ہے وہ ورلڈ وائڈ اس کی بات کے اوپر ان کی اس کے اوپر ان کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ پاکستان کے ایک انٹیگرل ارینجمنٹ کے اوپر اگر وہ اس طرح کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور اس طرح کی پرووکیشن کرتے ہیں تو یہ شدید الفاظ میں اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور ان کو ہائی کمیشن کے لوگوں کو بلا کر اپنا ڈسپلیئر بڑا سیریسلی کنوے کرنا چاہیے۔ سر جی، سینیٹر ولید اقبال صاحب، آپ تو انٹرنیشنل لاء کو بھی جانتے ہیں، تو یہ جو اتر پردیش کے چیف منسٹر ہیں، جو پہلے جوگی تھے پھر بعد میں یوگی آدتیہ ناتھ بن گئے، انہوں نے ایک ایسے وقت میں کیوں پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ ہم صوبہ سندھ پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں، جبکہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم وہاں پہ ورلڈ کپ کھیل رہی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کیا تو ایک علامہ اقبال کا شعر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ حامد صاحب، یوگی آدتیہ ناتھ کے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ جائیں تو آپ نے تو کہا نا وہ پہلے یوگی تھے اور پھر آدتیہ ناتھ بن گئے۔ یوگی آدتیہ ناتھ وہ بی جے پی کے لیڈر ہیں، وہ آر ایس ایس کے پیداوار ہیں، جنہوں نے پبلکلی یہ بیان دیا ہوا ہے کہ مسلمان خواتین کی جو میتیں ہیں ان کو قبروں سے نکال کر ان کے ساتھ زنا بالجبر کیا جائے۔ یہ اس قسم کی یہ غیر انسانی شخص ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے، اور یہ محض کرکٹ ٹیم کے وہاں موجود ہونے تک محدود نہیں ہے یہ بات۔ ایکچولی نریندر مودی کی گورنمنٹ کو اس وقت ایک انٹرنیشنل، پہلی دفعہ میرے خیال میں، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی افسوس کے ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ انگیج کرتی رہی ہے، باوجود ان کے ماضی میں جو آتی ہیں نسل کشی کی، جینوسائیڈ کی جو ماضی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ویزا بھی نہیں ملتا تھا امریکہ کا ایک زمانے میں۔ اب یہ جو کینیڈا میں واقعہ ہوا ہے، یہ ایک سکھ لیڈر کو جو بقول کینیڈا کی حکومت کے، جس پہ امریکہ بھی اب متفق ہے اس سے کہ جی کوآپریٹ کریں انڈین گورنمنٹ کے جو ہیں اہلکار، انہوں نے وہاں کینیڈا کی سرزمین پر ایک یا ان کے شہری کو جو ہے وہ قتل کیا، تو وہ ایک انٹرنیشنل آئسولیشن کا جو سامنا پاسبلی ممکنہ طور پہ ان کو نظر آ رہا ہے، تو یہ ایک ڈائیورژن جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی اسی طرح اسرائیل کو جو ہے اس کے بارے میں حماس کی مذمت کرنا، یہ اسی کا حصہ ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کا یہ اس طرح کا ایک اکسانے والا پرووکیٹو قسم کا جو بیان ہے، وہ بھی محض ایک ڈائیورژن کو کریٹ کرنا ہے۔ اور میں اس بارے میں ملک صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے دفتر خارجہ کو یہ زیادہ پرزور طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی باور کرانا چاہیے تھا کہ یہ کس طرح کے افراد موجود ہیں انڈیا کی اسٹیٹ مشینری میں، ان کے وزیر اعظم سے لے کر ان کے سب سے بڑے صوبوں میں شمار ہوتا ہے اتر پردیش، ان کے سی ایم، کہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کس طرح کے وہ انٹرنیشنل کرمنلز ہیں یہ لوگ۔ اور یس آف کورس ان کی حکومت کے نمائندوں کو بلا کر بھی جو ہے پرزور سرزنش جو ہے وہ کرنی ضروری تھی، تو کچھ امپروو ہو سکتا تھا پاکستان گورنمنٹ کا ریاکشن، میں نے پڑھا ہے وہ ریاکشن، لیکن یہ پرووکیشن اور یہ ساری ایک ڈائیورژن ہے، اور یہ اپنی آئسولیشن کو سے جو ہے توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے یہ انہوں نے کیا ہے، اور بہت سے وجوہات بھی اس میں شامل ہیں، جس طرح آپ نے کہا کرکٹ ٹیم اور وہ سارا کچھ۔ تو یہ میری رائے ہے۔ اچھا، اب عابد زبیری صاحب، اس سے پہلے کہ ہم لیگل معاملات پہ آپ سے بات کریں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے، آپ کا تعلق بھی صوبہ سندھ سے ہے، تو اتر پردیش کا چیف منسٹر دھمکی دے رہا ہے کہ ہم سندھ کو دوبارہ واپس لے سکتے ہیں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ کے چینل کے توسط سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ میاں فلسطینیوں کو کامیاب کرے، اور جو وہاں شہادتیں ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کریں، اور مسلمان ہوش کے ناخون لیں اور مسلمان ان کی مدد کے لیے آئیں۔ یہ میری آپ کے چینل سے میں کہنا چاہتا تھا، کیونکہ بعض چینل میں تو فلسطین کا نام لینا بھی میں نے دیکھا ہے کہ پسند نہیں کیا جا رہا، ہمارے شاید پالیسی اب یہ ہے۔
دوسری بات ہے کہ دیکھیں ہندوستان ہمارا جانی دشمن ہے. میں تو سمجھ نہیں آ رہا ہماری ٹیم آج گئی کیوں. ابھی آپ دیکھیں ایشیا کپ ہوا, وہ آپ کے ملک نہیں آتے اور آپ وہاں چلے گئے, اور پھر آپ کے لوگوں کو یہاں ویزا نہیں مل رہے. کل آپ کی ایک جرنلسٹ ہیں, ان کو وہاں سے ان کو نکال دیا گیا. زینب عباس صاحبہ جو ہے ان کو وہاں پہ ہیوملیٹ کر کے دیکھیں تو آپ کی گورنمنٹ نے اس پہ کیا آپ کی خاتون کے ساتھ وہاں جو حرکت ہوئی, اور جس انڈین وکیل نے ان کو ایکسپیل کروایا, اس نے دیکھیں یہ ای میل لکھی ہے, ای میل اس میں ایک ٹویٹ میں اس نے اس کو سیلیبریٹ کیا کہ ہم نے زینب عباس کو بھگا دیا ہندوستان سے, تو وہ خوش ہو رہا ہے اس پہ اور انڈین گورنمنٹ کا شکریہ ادا کر رہا ہے. میں تو کہتا ہوں ہمارے اگر ہم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے ایز اے نیشن, ہمیں اپنی ٹیم کو واپس بلانا چاہیے. ہمیں ان کی سرزمین پہ نہیں جانا چاہیے, وہ آپ کے دشمن ہیں. اور آپ دیکھیے یہ جنم بھونی آپ نے دکھایا, جنم بھونی کیا ہے, وہ بابری مسجد ہے. یہ اس میں شامل تھا یہ آدمی, اور سارے لوگ انہوں نے توڑ کے, ہم جس طرح جنم بھونی ہم نے 500 سال کے بعد ہماری بابری مسجد کو شہید کر کے انہوں نے لے لی, اسی طرح ہم سندھ لیں گے. لیکن آپ نے کچھ نہیں کرنا, کیونکہ آپ نے تو کشمیر بھی پورا کھو دیا. اب یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو میٹر کرتے ہیں. ابھی مولانا صاحب ہمارے کشمیر کے تھے, انہوں نے پتہ نہیں کشمیر اور اسرائیل پہ کوئی جو ابھی فلسطینیوں پہ ظلم و ستم ہوا ہے, اور یہ پچھلے 75 سال سے مسجد اقصیٰ کی کون بات کرتا ہے سر؟ مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے, وہ آج اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے. کہاں ہماری عزت اور ہماری غیرت گئی ہے مسلمانوں کی کہ ہم اس سے کوئی بات نہیں, ہمت نہیں ہو رہی. اب دیکھیں سعودی عرب, اٹ موسٹ رسپیکٹ کہ جو بات, اور آپ نے ابھی ایک نقشہ دکھایا کہ وہ سعودی عرب سے جائے گا, ابھی اسرائیل کے وہاں منسٹر پہنچ رہے ہیں. یہ چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ مسلمان, یہی امت واحدہ, وہ کہاں گئی ہماری امت واحدہ جو قرآن شریف کہتا ہے کہ ایک امت ہو تم لوگ.